اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، ناظرین، طلبہ و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق اللہ کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت پر نوٹ تحریر کریں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے ساتھ ساتھ میں محبت اور اطاعت کے تقاضے بھی بیان کروں گا۔ بہت اہم اور انفارمیٹیو یہ گفتگو ہوگی۔ حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو کہ معاشرے میں استعمال کرنے کا ایک فرد کو حق ہوتا ہے، اور ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور معاشرے میں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر گزارا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسلامی نظام زندگی میں ہمیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ اسلامی نظام زندگی میں حقوق کو دو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی وجہ سے ایک انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت الہی اور ایک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقوق العباد کی تعریف سنیے گا۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، مثلا والدین، رشتہ داروں، ہمسایوں، مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق وغیرہ۔ اب محبت الہی پر گفتگو ہوگی اور پھر آگے چل کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت، محبت کے لغوی معنی دل کی چاہت اور قلبی تعلق کے ہیں، جبکہ اطاعت کا معنی حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے ہیں، لہذا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت ہر صورت میں لازم و فرض ہے۔ محبت الہی ازرو قرآن، اللہ تعالیٰ کی عنایت کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے، اور اگر اللہ کے احسان گنو تو گن نہ سکو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم رب کے لیے وہ جذبہ محبت و احسان مندی پیدا نہ کرے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔ محبت الہی کے 5 تقاضے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ محبت الہی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اطاعت الہی۔ ہم عام طور پر محبت کا دعویٰ تو کر لیتے ہیں لیکن محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے میں اطاعت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ جتنی زیادہ اس کی اطاعت کی جائے گی اتنی ہی اللہ کی قربت بڑھ جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اطاعت کے معنی سے ہی ناواقف ہیں۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، حکم پر من و عن عمل کرنا، ایز اٹ از عمل کرنا، اللہ کے ایک حکم پر عمل نہ کرنا بلکہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ محبت الہی کے مختلف مظاہرے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے ذکر الہی۔ ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا بھی محبت الہی کے تقاضوں میں سے ایک
ضروری تقاضا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اہل حق کا شیوہ ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا محبت الہی کا تقاضا ہے برائیوں سے پرہیز۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرنا بھی محبت الہی کے تقاضوں میں شامل ہے۔ مثلا زنا، جھوٹ، غیبت، چوری، رشوت وغیرہ، ان سے اجتناب کرنے سے محبت الہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ چوتھا محبت الہی کا تقاضا ہے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے راستے میں جان و مال کی قربانی دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو۔ پانچواں محبت الہی کا تقاضا ہے دعا۔ محبت الہی کا ایک اہم تقاضا اللہ سے دعا کرنا بھی ہے، اور دین پر چلنے کی توفیق مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب اس وقت میں آپ کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات بابرکات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیاں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کے لیے مارا پیٹا گیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، کانٹے بچھائے گئے، مجنون، دیوانہ، جادوگر اور نعوذ باللہ من ذالک کاہن تک کہا گیا۔ کاہن کا معنی ہوتا ہے فال نکالنے والا۔ آپ اندازہ کریں کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کو کس قدر اذیتوں سے، تکلیفوں سے گزارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ محبت رسول از روئے قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر تم سے اللہ محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت کی یہ شرط صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے جتنے انبیاء بھی دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی پیروی کرائی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث سنیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس نے میری امت کے فساد کے وقت ایک سنت کو تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ بھی حدیث مبارکہ سنیے گا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آخر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 تقاضے سنیے گا۔ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو قبول کرو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول کے حلال کردہ کاموں کو حلال جانو اور حرام کردہ کاموں کو حرام جانو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ آج ہمارے زوال کی وجہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی ہے۔ دوسرا محبت رسول کا تقاضا ہے درود و سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو اس لیے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ارشاد نبوی ہے، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجے گا۔ تیسرا محبت رسول کا اہم اور بنیادی تقاضا یہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا، بحیثیت دین قائم کرنا، دین کو بحیثیت نظام قائم کرنا بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم ترین تقاضا ہے۔ دین اسلام کے قوانین کا نفاذ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا رواج محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ تو پھر جو لوگ میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پس وہ کافر ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کا علم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا، اس لیے اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم تقاضا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے دین کو محض عبادت کے طور پر لے لیا ہے، مذہب کے طور پر لے لیا ہے۔
اسلام کا ایک نظام عبادت ہے، اس نظام عبادت کو ہم فالو کر لیتے ہیں، کسی حد تک نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، بس اسی کو ہی ہم کل اسلام سمجھ لیتے ہیں، کل دین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کا صرف ایک خانہ ہے، اسلام کا صرف ایک گوشہ ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا بحیثیت نظام، کہ روئے زمین کے اوپر نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا، مکمل نظام، اس انسانی زندگی کے متعلق تمام تر پہلو، اس میں سیاسی نظام ہے، اس میں سماجی نظام ہے، اس میں معاشی نظام ہے، اس میں خاندانی نظام ہے، آئلی نظام ہے، فیملی لاز ہیں، تو تمام کے تمام قوانین کس کے چلیں گے؟ اسلام کے چلیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ، سسٹم، نظام نافذ کر سکیں۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اہم ترین تقاضا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔